ہم بات کر رہے ہیں نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی، اور اس کے پہلی قسط کے آغاز میں چھپے ان نفسیاتی اور معاشرتی پہلوؤں کی جو بظاہر فکشن لگتے ہیں لیکن درحقیقت ہماری روزمرہ زندگی کی بہت تلخ حقیقتوں سے جڑے ہیں۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسا نقطۂ آغاز ہے جو انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کہانی کی تہوں میں اترتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک لڑکی کے بیرون ملک سفر کی داستان نہیں رہتی، صحیح۔ بلکہ یہ شناخت کے بحران، خاندانی سیاست کے اندیکھے جال اور اس کشمکش کی کہانی بن جاتی ہے جہاں ایک طرف جدید دنیا کے تقاضے ہیں اور دوسری طرف انسان کی وہ اندرونی جنگ جو وہ اپنے عقائد کو بچانے کے لیے لڑتا ہے۔ بالکل، اور اس لکیر کی پہلی جھلک ہمیں کہانی کے پیش لفظ میں ہی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں۔ مصنفہ نے باقاعدہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بہت سینسٹیو موضوع چھیڑا ہے۔ ہاں، وہ مذہبی احکامات اور معاشرے کی بات کرتی ہیں۔ ہاں، وہ ان لوگوں کی تنہائی کا ذکر کرتی ہیں جو اس تیز رفتار دور میں مذہبی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر انہیں قدم قدم پر تنقید اور عملی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی تیز بہاؤ والی ندی میں مخالف سمت تیرنے کی کوشش کرنا۔ معاشرہ آپ کو مسلسل پیچھے دھکیلتا ہے۔ یہ بڑی زبردست مثال دی ہے، تیز بہاؤ والی ندی۔ اور یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیش لفظ قاری کو ذہنی طور پر تیار کر دیتا ہے۔ مطلب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ محض ایک فرضی کہانی نہیں بلکہ ایک معاشرتی آئینہ ہے، ایک سوشل کمنٹری ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کہانی کے کردار آگے چل کر شدید نظریاتی کشمکش کا شکار ہوں گے۔ تنہائی کی ویسے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، کون کون سی؟ ایک وہ جو انسان تکبر کی وجہ سے خود پر مسلط کرتا ہے، اور دوسری وہ جو نظام اس پر مسلط کرتا ہے۔ یہاں مصنفہ جس تنہائی کی بات کر رہی ہیں وہ نظام کی مسلط کردہ ہے، یعنی معاشرے کا دباؤ۔ جی۔ جب ایک پورا معاشرہ کسی خاص سمت میں دوڑ رہا ہو اور کوئی اچانک رک کر ایک مختلف راستہ چن لے تو معاشرے کا رویہ بہت دفاعی ہو جاتا ہے۔ مشینری اس مختلف پرزے کو یا تو توڑ دیتی ہے یا باہر پھینک دیتی ہے۔ تو یہ ایک سماجی التجا ہے کہ ایسے لوگوں کو اکیلا مت چھوڑیں۔ کیا بات ہے! لیکن جب ہم کہانی کے باقاعدہ آغاز کی طرف آتے ہیں تو منظرنامہ شروع میں بہت روشن لگتا ہے۔ یہاں آ کر کہانی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔